بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود آباد تھی۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس وادی پر قوم سمود کی حکمرانی تھی۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کی مالک تھی، اور اسے فن تعمیر میں بھی کمال حاصل تھا۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے، اور چونکہ تکبر اور کفر کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو یہ بھی ابلیس کے پیروکار بن گئے تھے۔ حالانکہ کچھ ہی عرصہ پہلے قوم عاد پر قہر الہی کے مناظر ان کے سامنے تھے۔ یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کی عبادت کرنے لگے۔ ان کے معاشرے سے حق و انصاف ناپید ہو چکا تھا۔ بے حیائی، فحاشی آخری حدود چھو رہی تھی۔ رقص و سرور، عیش و عشرت، شراب و شباب ان کی زندگیوں کے لازمی جزو بن چکے تھے۔ محترم ناظرین، قرآن عزیز کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے واقعات و حالات بیان کر کے نصیحت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اس کا موضوع حکایات اور قصص بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس قوم سمود ہی میں سے ایک خدا ترس اور بہت نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہوئی اور کہنے لگے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم میں سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واضح نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور، تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کر ڈالے اور صرف ایک اندیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔ چنانچہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے سب سردار سر جوڑ کر بیٹھے، اور پھر متفقہ طور پر ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر یقین کر لیں اور تم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی برآمد ہو جو کہ گابن بھی ہو اور بچہ دے، ہم سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلاں فلاں خوبیاں موجود ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہاری شرط پوری کر دوں تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی اور اپنی قوم کی فرمائش پوری کرنے کی التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہوئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی، جس میں وہ سب خوبیاں تھیں جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قوم سمود لاجواب ہوئی۔ اس موقع پر قوم کے سرداروں میں سے
ایک سردار جندہ بن عمر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا تھا، لیکن اکثریت اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اسے جادو کا کمال ظاہر کرتی رہی۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ محترم ناظرین، اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم فرما دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ پیتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی باری پانی پینے کی ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اس کو تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ ناظرین گرامی، کچھ ہی عرصہ بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخرکار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، مگر کرے تو کون کرے اور کیسے یہ فریضہ سر انجام دیا جائے۔ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے دو نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروا ڈالیں، جس پر ان عورتوں نے دو اوباش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کر لیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، شہر میں 9 افراد کی ایک جماعت تھی جو ملک میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ قوم کے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو مسدہ نامی شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو چکا تھا، اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھیں اور مردوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن صارف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں یعنی پچھلے پاؤں کے اوپر والا حصہ کاٹ ڈالا۔ اونٹنی شدید زخمی ہوئی، زخموں کی تاب نہ لا سکی اور زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر اس پر نیزوں اور تلواروں کے لا تعداد وار کیے گئے تھے، جس سے وہ اونٹنی، جس کو قرآن مقدس میں ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی یا اللہ کا معجزہ قرار دیا گیا تھا، ہلاک ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی اس اونٹنی کو نیزوں اور تلواروں سے ہلاک کر دیا گیا، ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا مارتا غائب ہو گیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے اس اونٹنی کے بچے کو پیچھا کرتے کرتے اسے بھی قتل کر ڈالا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔